خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گریس نیٹ ورک کے لیے اور خدا کے خادم خدا کے ممسوح پاسٹر دانش پیٹر کے لیے میں خداوند کا شکر گزار ہوں، جن کے وسیلہ سے جنہوں نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میں آپ تک خدا کے کلام کی باتوں کو پہنچا سکوں۔ سو میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں، اور آج ہم کلام حق میں سے تھوڑی دیر کے لیے اپنی نصیحت تربیت کے لیے سیکھیں گے۔ سو میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے دیکھیے گا، بزرگ پالوس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام، اس کا نامہ باب اور اس کی 24ویں آیت جب ہم کلام خدا میں سے دیکھتے ہیں تو کلام خدا میں کچھ یوں لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے تو بہت ہیں، سب ہی ہیں، مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے، تم بھی ایسے دوڑو تاکہ جیتو۔ کلام خدا پر جب ہم کچھ دیر کے لیے غور کرتے ہیں تو خداوند کا بندہ بزرگ پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے یہاں پر اس کلیسیا کو مدعو کرتا اور ان سے کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے۔ اور خدا کے کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے آگے ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس سے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ کرنتھس کی کلیسیا کے اندر اس طرح کے بے شمار کھیل جو ہیں وہ کھیلے جاتے تھے، اور خدا کا بندہ پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو یہ کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے تو بے شمار ہیں، مگر ان دوڑنے والوں میں سے انعام جو ہے وہ ایک ہی شخص جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ اور بزرگ پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اسی طرح جو ہے اپنی دوڑ کو مکمل کرو، جیتو اور اس انعام کو حاصل کرو۔ میرے عزیزو، پالوس یہاں پر کسی دوڑ کی بات کر رہا ہے، کرنتھس کو یہ کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے، اور یہاں پر جب ہم اس بات کا ذکر پڑھتے اور سنتے ہیں، یہاں پر ایک انعام کی بات ہو رہی ہے کہ بزرگ پالوس رسول یہ چاہ رہا ہے کہ تم بھی اسی طرح جیتو اور اس انعام کے حقدار بنو۔ تو میرے عزیزو، کلام خدا اسی طرح کی باتیں جو ہیں جب ہم کلام حق میں پڑھتے ہیں تو اس طرح کی باتیں بے شمار ہمیں خدا کے کلام میں سے پڑھنے کو ملتی ہیں۔ اور بزرگ پالوس رسول تقریباً جو ہے وہ 1.5 سال اس کلیسیا کے اندر جو ہے وہ کلام کی بشارت کو دیتا رہا اور انہیں سکھاتا رہا۔ اور جب ہم کلام خدا پر غور کرتے ہیں تو میرے عزیزو، آج بھی ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنی اپنی دوڑ کو جو ہے وہ دوڑ رہا ہے، اور اپنی اپنی دوڑ میں اپنا حصہ جو ہے وہ شامل کر رہا ہے۔ کوئی دولت کے لیے، کوئی شہرت کے لیے، اور کوئی عزت کے لیے، ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنی اپنی دوڑ کو جو ہے وہ دوڑ رہا ہے۔ جسمانی دنیا میں جو ہے کوئی شخص پیسہ جمع کرنے کی دوڑ رہا ہے، کوئی اپنا نام پیدا کرنے کی دوڑ رہا ہے، کوئی اپنا اعلیٰ مقام اور رتبہ جو ہے حاصل کرنے کے لیے اپنی دوڑ کو دوڑ رہا ہے۔ اگر روحانی دوڑ کی بات کی جائے تو روحانی دوڑ بھی ٹھیک انہی مراحل کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ کوئی اپنا اعلیٰ چرچ بنانے کے لیے، اعلیٰ چرچ بلڈنگ کو قائم کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی اپنی بڑی کلیسیا کی دوڑ رہا ہے تاکہ میری کلیسیا بڑی ہو، میرا ایک بڑا رتبہ، میرا ایک بڑا مقام اور میرا ایک بڑا عہدہ جو ہے وہ ہو۔ لیکن میرے عزیزو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بزرگ پالوس رسول یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو۔ پس میں کس طرح دوڑ رہا ہوں؟ آج آپ کو اور مجھے اپنی اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ اس دوڑ کے اندر میں اپنا کردار جو ہے وہ کس طرح ادا کر رہا ہوں، میں کس طرح لڑ رہا ہوں۔ اور بزرگ پالوس رسول کہتے ہیں کہ پس میں اس طرح دوڑتا ہوں، یعنی بے ڈھنگا نہیں، میں اس طرح اپنے بدن کو مکے مارتا اور اپنے بدن کے ساتھ لڑتا، اپنے بدن کو اذیت دیتا ہوں، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا ہوں اور اسے اپنے قابو میں رکھتا ہوں۔ آج وقت ضرورت یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے بدن کو اپنے قابو میں رکھیں اور اس بات کا موازنہ کریں کہ کیا میں اپنے بدن سے اپنے خدا کے نام کو
جلال دے رہا ہوں؟ اگر میرے عزیزو میں اپنے خداوند کے نام کو جلال نہیں دے رہا تو ہمیں اس بات کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے اس دوڑ میں جو موقع خداوند خدا نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اس دوڑ کو مکمل کرتے ہوئے اس دوڑ کو جیتیں۔ آج کا پیغام ان کے لیے ہے جو مسیحیت سے نکل کر مسیح میں آ گئے ہیں۔ میری مانند بنو۔ بزرگ پالوس رسول یہاں پر کرنتھس کی کلیسیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ میری مانند بنو، میں جس طرح جو ہے مسیح کی مانند بنا ہوں، آج کلیسیا کو بھی، کیونکہ ہم مسیح یسوع کے پیروکار ہیں اور ہماری میرے عزیزو زندگی سے، ہماری دوڑ سے اس کے نام کو جلال ملنا چاہیے، کیونکہ روحانی دوڑ کا لباس جو ہے وہ درد مندی، مہربانی، فروتنی، حلیمی اور یہ تمام دوڑیں جو ہیں ہمیں دوڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے عزیزو کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ دوڑ میں دوڑنے والے جو شخص ہیں ان کا لباس دوسروں سے الگ ہوتا ہے تاکہ ان کی دوڑ کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ درپیش نہ آئے۔ تو اسی لیے میرے عزیزو وہ ان کی شناخت ہوتی ہے، ان کی پہچان ہوتی ہے۔ اور آج میری اور آپ کی پہچان کیا ہے؟ کیا میں اور آپ اپنے بدن سے اپنے خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں یا کہ نہیں؟ میرے عزیزو ہمیں اپنی اپنی دوڑ کی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ میں مسیح یسوع کے لیے کس طرح دوڑ رہا ہوں، کیونکہ میرا اور آپ کا مقابلہ جو ہے وہ میرے عزیزو کسی انسان سے نہیں بلکہ کلام خدا ہمیں جسمانی دوڑ میں انسانوں کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن روحانی دوڑ کے اندر انسانوں کا مقابلہ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ میرا اور آپ کا مقابلہ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی سے ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کا موازنہ کرنا ہے کہ میں اس دوڑ میں کس طرح دوڑ رہا ہوں، کیونکہ میرے عزیزو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ کوٹھے چڑھ میں برے نو لبیا، برا نہ لبیا نہ کوئی، کوٹھے چڑھ میں برے نو لبیا، برا نہ لبیا کوئی، اپنے اندر جد چاتی پائی، میرے تو برا نہ کوئی۔ میرے عزیزو کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے کسی کی طرف نگاہ نہیں کرنی، ہم نے کسی کے آنکھ کے تنکے کو نہیں دیکھنا بلکہ اپنی آنکھ کے چھتیر پر نگاہ کرنی ہے۔ آج میں نے اور آپ نے اپنی زندگی پر نگاہ کرنی ہے کہ میں کس طرح اس روحانی دوڑ کا حصہ بنا ہوا ہوں، کیونکہ میرا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن جو قدیم دشمن ہے وہ ابلیس ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنی اس دوڑ میں اگر مقابلہ کرنا ہے تو ابلیس کو شکست دینی ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خداوند جو ہے وہ فاتح ہوا ہے۔ اس نے ابلیس کے سر کو کچل کر اس دوڑ کو جو اس کے سپرد کی گئی تھی وہ اس دوڑ میں فاتح ہوا۔ اس نے کہا کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ تو آج میں اور آپ جو اس کے نام کو جلال دے رہے ہیں، اس کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، آج ہمیں بھی اس دوڑ کو جو ہے اچھے طریقے سے دوڑنا ہے تاکہ ہماری یہ دوڑ جو ہے وہ مسیحی لوگوں کے لیے، مسیحی گھرانوں کے لیے، مسیحی خاندانوں کے لیے باعث برکت ہو اور ہم مسیح کے اس غلہ میں بے شمار بھیڑوں کو جو ہے وہ شامل کرنے والے ہوں، کیونکہ دلہا جب اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آنے والا ہے تو میرے عزیزو وہ حساب بھی لے گا کہ میں اور آپ، ہمیں جو وقت دیا گیا ہے اس دنیا کے اندر، ہم اس وقت میں اپنی دوڑ کو کس طرح دوڑ رہے ہیں۔ میرے عزیزو اگر ہم اچھی دوڑ دوڑیں گے تو ہمیں ایک اچھا انعام ملے گا، کیونکہ اگر میں جسمانی دوڑ کی بات کروں تو جسمانی دوڑ میں جب کوئی دوڑتا ہے اسے کوئی شیلڈ، کوئی تمغہ یا اس طرح کے انعامات جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، تو یہ جتنے بھی انعامات ہمیں دیے جاتے ہیں اس دوڑ کو جیت کے لیے تو میرے عزیزو وہ تمام مرجھانے والے سہرے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا خدا جب ہم اچھی روحانی دوڑ دوڑیں گے تو وہ ہمیں ایک ایسا انعام دے گا جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر میں اور آپ اس دوڑ کو اچھا دوڑیں گے تو اس ہمیشہ کی زندگی کے میں اور آپ
وارث بن سکتے ہیں۔ اب انتخاب میرا اور آپ کا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ہم کس طرح کی دوڑ جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں۔ ہمیں اپنی اپنی دوڑ کا موازنہ کرنا ہے، اپنے اپنے بدنوں کو خدا کے جلال کے لیے جو ہے وہ صرف خرچ اور استعمال کرنا ہے، تاکہ میرے اور آپ کے بدن سے مسیح یسوع کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہو، تاکہ ہم بے شمار لوگوں تک رسائی کریں۔ اور میرے عزیزو، ہم نے اپنے بدنوں کو کنٹرول کرنا ہے، تاکہ ہم میرے اور آپ کے بدن سے جو ہے اس کا نام اور اس کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہو، کیونکہ اس نے میرے اور آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اگر ہم پہلا کرنتھیوں نامہ باب اور اس کی 25ویں آیت کا موازنہ کرتے ہیں تو وہاں پر کلام حق کے اندر لکھا گیا ہے کہ کبھی نہ مرجھانے والا صحرا ہمیں ملے گا آسمان پر، کیونکہ اجر انعام یقینی ہے۔ جسمانی دوڑ کی جب میں بات کروں تو میرے عزیزو، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا، اسی طرح اب اگر میں اور آپ روحانی دوڑ میں اچھی دوڑ دوڑتے ہیں تو ایک شخص جب زمین پر توبہ کرتا ہے تو اس کی روحانی دوڑ کا آغاز جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ توبہ کر کے بیپٹائز ہوتا ہے، مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑتا ہے، تو وہ اس روحانی دوڑ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ خدا کسی شخص سے خوش ہو جائے تو اس کو خدا کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ پطرس فرماتے ہیں کہ توبہ کرو، ہر ایک یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے تو تم نجات پاؤ گے۔ اگر میں اور آپ اس نجات کے واسی بننا چاہتے ہیں، اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آسمان جو اس کا اچھا خزانہ ہے پھر آپ کے اور میرے لیے وہ کھلے گا، اور خداوند خدا ان تمام بیش بہا برکتوں کو ہم پر نازل کرے گا۔ اور اگر ہم روحانی دوڑ میں اچھا کردار ادا کریں گے تو میرے عزیزو، اس زمین پر بھی خداوند خدا ہمیں سرفراز کرے گا، ہمیں ترقی دے گا، ہمیں برکت پر برکت دے گا۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب میں اور آپ ایک اچھی دوڑ دوڑیں گے۔ آج میں نے اور آپ نے اپنی اس دوڑ پر نگاہ کرنی ہے، اس دوڑ کو دیکھنا ہے، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ زمین پر 100 گنا اور آنے والے دور میں ہمیشہ کی زندگی میں اور آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر میں اور آپ اس آنے والی ہمیشہ کی زندگی کے واسی بننا چاہتے ہیں، اس زمین پر 100 گنا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے اپنی اپنی دوڑ کو بہتر طور پر جو ہے وہ دوڑنا ہے، اور اس کا نام ہماری زندگی سے جلال پائے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ چلیں آئیں ہم سب آج کے اس کلام کے لیے اور خدا کے خادم پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے، گریس نیٹ ورک کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے دعا کریں گے۔ خدا عظیم، رب الافواج، لشکروں کے رب، خداوندوں کے خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے اس میرے آسمانی خدا محتور اور محیب کلام کے لیے، جو میرے آسمانی خدا آج تو نے میرے آسمانی خدا اپنے کلام کے الہی بھیدوں کو کھولا ہے۔ اے میرے آسمانی خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جتنی زندگیاں اس تیرے کلام کو سنے میرے آسمانی خدا، یہ کلام ان کے لیے باعث برکت، باعث نجات میرے آسمانی خدا ٹھہرے، اور خاص طور پر میرے آسمانی خدا گریس نیٹ ورک کے لیے میرے آسمانی خدا اور تیرے خادم بندہ پاسٹر دانش پیٹر کے لیے تیرے حضور منت کرتا ہوں میرے آسمانی خدا۔ یہ ٹیلی ویژن، یہ نیٹ ورک میرے آسمانی خدا دنیا کے کونے کونے تک میرے آسمانی خدا جو رسائی کیے ہوئے ہے، اس کے وسیلہ سے بے شمار زندگیاں میرے آسمانی خدا تیرے لیے جیتی جائیں، تاکہ تیرے نام کو جلال ملے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔